رمضان کی آمد ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم بندوں پر نہ جانے کتنے انعامات کی بارشیں برساتا ہے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہمارے اسلاف اور اکابر نے رمضان کی تیاری شعبان سے کرنا شروع کر دی۔ اور کیوں نہ کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور پروردگار عالم نے شعبان کے مہینے میں ایک ایسی رات بنائی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کے فضائل احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار موجود ہیں، اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس رات کی فضیلت قرآن مقدس کے اندر بھی آئی ہوئی ہے۔ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کی جو آیت ہے وہ اسی رات کے بارے میں نشاندہی کر رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، حدیث مبارکہ کے اندر اس کا کوئی نشان موجود نہیں ہے، اس کا حوالہ نہیں ملتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس رات کی فضیلت کم از کم 10 صحابہ سے منقول ہے۔ اگر اس رات کے بارے میں جو حدیث ہے اور وہ ضعیف بھی ہو، اور اس ضعیف حدیث کا ثبوت دیگر روایات سے بھی ہو جائے، اس کی تصدیق دیگر روایات بھی کر دیں، تو پھر وہ حدیث ضعف کے درجے سے اٹھ کر کے بہتر درجے کے اندر آ جاتی ہے۔ اور پھر جس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا، چونکہ وہ ہے تو قول رسول۔ اس کا ضعف جو ہوا ہے، اس کے اندر جو کمزوری پیدا ہوئی ہے، وہ راوی کے کیریکٹر کے لوج ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کے اندر جو کمزوری آئی ہے، اس کے اندر شکوک و شبہات جو پیدا ہوئے، وہ راوی کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ قول رسول کمزور نہیں ہوا کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کمزور نہیں ہوا کرتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، تو میں باہر نکلی، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، تو میں نے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع کے اندر پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے حقوق کو پامال کر دوں گا؟ نہیں، سنو، آج شعبان کی 15ویں شب ہے اور یہ بہت مبارک رات ہے۔ پروردگار عالم اس رات میں اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، یہاں تک کہ بخشش اور مغفرت کرتا ہے جتنا کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں، یا بھیڑوں کے جسم کے اوپر بال ہیں، یا جو جانور بھی اوپر پالتے تھے ان کے جسموں کے اوپر جتنے بھی بال ہیں، پروردگار عالم ان بنو کلب کی بکریوں یا جو جانور پالتے تھے ان کے جسموں پر اگنے والے بالوں سے زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم اس رات میں سورج غروب ہونے کے بعد ہی آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، کوئی مصیبتوں سے نجات پانے والا ہے، کوئی رزق کے اندر وسعت پانے والا ہے، کوئی اپنی کامیابی کو طلب کرنے والا، مانگو میں دینے والا ہوں، میں عطا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر جنت البقیع کے اندر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ اس رات کے اندر ہر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، ہر بندہ اللہ کے دربار میں صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، سوائے 7 لوگوں کے کہ ان کی بخشش اس رات کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ وہ محروم، وہ بدنصیب لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 سر فہرست مشرک ہے، جس نے پروردگار عالم کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا، پارٹنر ٹھہرایا، اس کا ساجدار ٹھہرایا۔ اس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ اپنے شرک سے توبہ کر لے اور تجدید ایمان کر لے۔ نمبر 2 والدین کا نافرمان، وہ بندہ، وہ بچہ جو کہ ایمان والا ہے اور اس کے والدین مشرک ہیں، تب بھی اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرے سوائے شرک کے کاموں کے۔ اور اگر باپ والدین بھی مسلمان اور مومن ہے اور اولاد بھی مسلمان اور مومن ہے تو پھر وہ اطاعت اتنی ضروری بن جاتی ہے جتنا کہ پروردگار عالم نے اپنے کلام پاک کے اندر فرمایا اور اپنی عبادت کے ساتھ میں والدین کی اطاعت کو جوڑا ہے۔
نمبر 3، کینہ پرور، جس کے دل کے اندر ہمیشہ غیروں کی بربادی کا پلان چلتا ہو، جو ہمیشہ دوسروں کی برائی چاہتا ہو، اپنے دل کے اندر دوسروں کے بارے میں میل رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، ایسا انسان بھی اس رات کے اندر معاف نہیں کیا جاتا الا یہ کہ وہ اپنے اس جرم سے توبہ کر لے۔ نمبر 4، شرابی، جو شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، پروردگار عالم کے کھلے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ بھی اس رات کے اندر معاف نہیں کیا جاتا۔ نمبر 5، قاتل، جس نے بھی کسی کا قتل کیا ہے اور اس نے اپنے قتل اور اس جرم سے توبہ نہیں کی ہے، معافی نہیں مانگی ہے پروردگار عالم سے، تو وہ بھی اس رات کے اندر معاف نہیں کیا جاتا۔ نمبر 6، یہ بہت بڑا جرم ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، وہ بندہ جو اپنے ٹخنوں کے نیچے شلوار، لنگی یا اور جو چیز پہنتا ہے اس کو لٹکائے رہتا ہے، ٹخنوں کے نیچے شلوار یا لنگی یا پینٹ پہننے والا بندہ، وہ بھی اس رات کے اندر معاف نہیں کیا جاتا، اس کے گناہوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی، وہ بھی پروردگار عالم کے دربار میں صاف و شفاف نہیں ہوتا الا یہ کہ وہ اپنے اس جرم سے توبہ کر لے اور اپنے ٹخنوں کو کھولنا شروع کر دے۔ اور نمبر 7، چغل خور بندہ، جو 2 خاندانوں کے پیار کو برباد کر دیتا ہے، جو ہنستے کھیلتے گھرانوں کے سکون کو برباد اور ملیا میٹ کر دیتا ہے، 2 دوستوں کے درمیان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے، میاں بیوی کے درمیان میں بغض و عداوت کی چنگاری کو سلگا دیتا ہے، اور کبھی تو ایسا دیکھا گیا کہ بیٹے اور باپ، ماں اور بیٹے کے درمیان میں ان چغل خوروں نے دھرالے ڈال دی ہیں، یہ بندہ بھی اس رات کے اندر معاف نہیں کیا جاتا۔ ان 7 بندوں کے، ان 7 افراد کے علاوہ پروردگار عالم سارے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور پروانہ دے دیتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ رات دے کر کے تم اس رات کے اندر میرا نام لو، میرا ذکر کرو، میری عبادت کرو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر 3 کام کیے ہیں، اور وہ 3 کام امت مسلمہ کو بھی کرنا چاہیے۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو وہ 3 کام بتلاؤں گا اور آپ کی اس پیاس کو بجھاؤں گا۔